بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت عبد الرحمن ابن یزید بیان کرتے ہیں کہ قیل لسلمان قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءۃ۔ حضرت سلمان سے کہا گیا، یہ کہا گیا آیا ہے، کہنے والے کا نام نہیں آیا، لیکن بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ کہنے والے یہودی لوگ تھے۔ کسی یہودی آدمی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا اور بطور اعتراض کے کہا، کیا کہا؟ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءۃ، تمہارے نبی تو تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی۔ خراءت اس کے معنی آتے ہیں استنجا کے لیے بیٹھنے کا انداز، کیسا بیٹھنا چاہیے بیت الخلاء۔ تو ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی سے اعتراضاً کہا کہ بھائی تمہارے نبی کیا ہیں، ہر چیز سکھا رہے ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہگنا متنا، یعنی اعتراضاً تنقیداً اس نے یہ بات کہی۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا بہت سمجھ کر۔ انہوں نے اس کے اعتراض کو قبول کرتے ہوئے جواب یہ دیا، اجل ہاں ہمارے نبی تو ایسے ہی ہیں، ہر چیز ہمیں سکھاتے ہیں، اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں بلکہ قابل تعریف بات ہے۔ اسے کہ چھوٹی سے بڑی ہر بات سکھانا یہ معلم کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے نبی ایسے معلم اور ایسے مربی بن کر آئے ہیں کہ دنیا والوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب، اجل ہاں کیوں نہیں، آپ ہر چیز ہم کو سکھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مزید وضاحت کی اور کہا، نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، ہمیں منع کیا اس بات سے کہ ہم استقبال قبلہ کریں پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت، وَأَن نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، اور داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، او أَن يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، یا ہم میں سے کوئی 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا کرے، او أَن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ، اور یہ کہ ہم استنجا کریں گندگی و پلیدی سے یا ہڈی سے۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی استنجا کے سلسلے میں، ان میں سے بعض اہم چیزوں کا ذکر حضرت سلمان فارسی نے اس حدیث کے اندر فرمایا اور اس کا جواب دے دیا۔ وہ یقین رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تعلیمات پر، آپ کی سچائی پر، آپ کی صداقت پر، اس لیے انہوں نے اس کا جواب دیا اور کہا ہاں ہمارے نبی تو ایسے ہی ہیں جو ہمیں یہ اور یہ اور یہ اور یہ سب کچھ سکھاتے ہیں۔ یہ کمال کی بات ہے یا قابل اعتراض بات ہے؟ کمال یہ ہے کہ مربی ہر چیز سکھاتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو پاخانہ کرنا بھی سکھاتا ہے، دھونا بھی سکھاتا ہے، کھانے کا نوالا بنانا بھی سکھاتا ہے، چبانے کا انداز بھی سکھاتا ہے، نگلنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اسی طریقے پر کپڑے پہننا بھی بتاتا ہے، جوتے پہننے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، نکالنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے،
یہ سب باتیں جب ایک باپ اپنے بچوں کو بتاتا ہے تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں. تو پیغمبر اور نبی جو ساری دنیا انسانیت کے لیے نبی اور پیغمبر اور مربی اور شفیق مربی بن کے آئے ہیں، وہ اگر ان تعلیمات کو پیش کریں تو اعتراض کی کیا بات ہے؟ یہ جواب ہو گیا. اس حدیث پاک میں حضرت سلمان فارسی نے 4 باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں 4 باتیں سکھائی، یعنی اور بھی سکھائی، ان میں سے 4 باتیں یہاں پر ذکر فرمائی. پہلی بات انہوں نے ذکر کی کہ ہمیں اس بات سے منع کیا کہ استنجا کے وقت میں قبلے کا استقبال کریں. یہ مسئلہ تفصیلاً آپ نے اوپر پڑھ لیا. دوسرا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا وَأَن نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا. یہ مسئلہ بھی کل آپ نے پڑھ لیا. اور تیسرا یہ ہے أَن نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِن ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا. یہاں پر یہی باب مقصود ہے، اس باب میں یہی مقصود بالکلام ہے. اور چوتھی بات ہے ان نستنجی برجیع و بعظم، یہ اگلے باب میں آ رہا ہے. تو ایک مسئلہ اس باب میں آئے گا اس کا، اور اس کے بعد والا مسئلہ اگلے ابواب میں آنے والا ہے. لہذا اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ استنجا کے اندر ڈھیلے لینے کا کیا مسئلہ ہے؟ ڈھیلے لے سکتے ہیں، لیکن کتنے ڈھیلے لینا چاہیے؟ اس حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا کرنے سے منع کیا. او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، 3 ڈھیلوں سے کم میں کوئی استنجا کرے. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، تو معلوم ہوا کہ کم سے کم 3 ڈھیلے استعمال کرنا چاہیے. ڈھیلے کتنے لینا ضروری ہے استنجا میں؟ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ اور امام ابو ثور یہ اس طرف گئے ہیں کہ 3 ڈھیلے استعمال کرنا واجب ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ استنجا میں ڈھیلے کا لینا ضروری ہے تاکہ نجاست عین زائل ہو جائے اور 3 دفعہ مسح کیا جائے. اور اگر 1 دفعہ یا 2 دفعہ سے عین نجاست زائل بھی ہو جائے تو تیسری دفعہ پھر اس کو مسح کرنا ضروری ہے، یعنی پوچھنا ضروری ہے. اس کے برخلاف امام مالک، داؤد ظاہری اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب تو یہ ہے کہ انقاء مقام اور انقاء محل ہو جائے، یعنی جس جگہ نجاست لگی ہے وہ جگہ پاک ہو جائے. اگر یہ 1 پتھر سے حاصل ہو جائے تو بھی کافی ہے. اگر 2 پتھروں سے یہ نجاست کا ازالہ ہو جائے تو 2 کافی ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو 3 بھی لینا پڑے گا. اور اگر 3 سے بھی استنجا کا مقام صاف نہ ہوا تو پھر 4تھی دفعہ بھی لینا پڑے گا. تو مقصود انقاء مقام ہے.
ہاں 3 ڈھیلے لینا سنت ہے۔ امام شافعی اور امام احمد استدلال کرتے ہیں حدیث باب سے، جس کے اندر آیا کہ 3 ڈھیلوں سے کم لینے سے منع کیا، لہذا کم سے کم 3 ڈھیلے لینا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی احادیث کے اندر 3 کا ذکر آیا ہے، ان تمام احادیث سے استدلال ہے امام شافعی اور امام احمد اور ان لوگوں کا جو 3 ڈھیلے لینے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک چند احادیث سے استدلال کرتے ہیں، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر 3 ڈھیلے نہ لیے جائیں تو بھی استنجا ہو جائے گا، ہاں 3 کا لے لینا بہتر ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استجمر فلیوتر من فعل ذلك فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ من استجمر فلیوتر من فعل ذلك فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ جو آدمی استنجا کرے وہ ایتار کرے، ایتار کے معنی طاقت، 3 عدد 5 عدد ڈھیلے استعمال کرے۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ جو ایسا کرے تو اچھا کیا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر 3 ڈھیلے لیتا ہے تو اچھا کام کیا، اور اگر ایسا نہ کرے تو فلا حرج۔ اس کو امام ابن ماجہ اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے، اسی طرح امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد نے اس کو روایت کر کے اس کے اوپر سکوت اختیار کیا۔ امام ابو داؤد کا کسی روایت کے اوپر خاموش رہنا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ حدیث ان کے پاس حجت ہے۔ یہ اصول یاد رکھو، امام ابو داؤد اگر کوئی حدیث روایت کرے اپنی کتاب میں اور اس کے اوپر کوئی جرا قضا، کوئی نقد اعتراض نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث ان کے نزدیک صالح للاحتجاج ہے، یعنی لائق احتجاج ہے۔ اگر کسی روایت میں ان کے پاس کوئی اشکال ہوتا ہے تو وہ وہاں اشکال کر دیتے ہیں، یہ ضعیف ہے، اس کے اندر یہ اعتراض ہے، اس کے اندر یہ نکیر ہے، لیکن اگر وہ خاموشی سے گزر جائیں تو اس کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ ان کے نزدیک صالح للاحتجاج ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو ابن حبان نے صحیح قرار دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی صحیح کے اندر اس کو درج کیا ہے، اور اسی طرح امام ذہبی نے تلخیص مستدرک کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس صحیح حدیث سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ 3 ڈھیلے لینا ضروری نہیں، اگر لے تو اچھا ہے، اگر نہ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری حدیث وہ ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار۔ اذا ذهب احدكم الى الغائط،
جب تم میں سے کوئی بیت الخلا جائے فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ تو وہ اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے جائے يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ کہ ان کے ذریعے سے استنجا کرے. استطاب مانے استنجا کرنا. فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ کیونکہ یہ اس کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے اور دارقطنی نے روایت کیا، اور دارقطنی نے کہا کہ ھذا حدیث اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے. اس سے استدلال کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اس حدیث کو امام شافعی نے اپنے دلائل میں ذکر کیا ہے اور احناف اسے اپنے دلائل میں ذکر کر رہے ہیں. امام شافعی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے حکم دیا 3 ڈھیلے لے کر جاؤ. اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار 3 ڈھیلے لے کر بیت الخلا جاؤ. یستطیب بہن ان سے استنجا کرو. یہ دلیل کس کی ہو گئی؟ امام شافعی کی. آپ کہیں گے امام شافعی کی دلیل احناف کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ احناف کا استدلال اگلے جملے سے ہے، اس لیے کہ آگے ہے فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ کیونکہ یہ 3 ڈھیلے کافی ہو جایا کرتے ہیں. استدلال اس طریقے پر ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ 3 ڈھیلے لے کر جانے کا حکم اس لیے ہے کہ عام حالات کے اندر 3 ڈھیلے کفایت کر جاتے ہیں، لیکن اگر 3 ڈھیلے کفایت نہ کریں تو یا 1-2 ڈھیلے ہی کافی ہو جائیں تو 1-2 بھی کافی ہو جائے گا، لیکن عام حالات کے اندر 3 ڈھیلے کافی ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 3 ڈھیلے لے کر جاؤ. لیکن اگر کسی کو کافی نہ ہوئے، مثال کے طور پر کوئی آدمی 3 ڈھیلے لے کر گیا لیکن صفائی کرنے کے وقت 3 ڈھیلے کافی نہ ہوئے تو کیا 3 ڈھیلے کے بعد لیے بغیر آ جائے گا؟ گندگی لگا لے کر اسی طرح رکھ کر اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے گا؟ نہیں، وہاں امام شافعی بھی کہیں گے نہیں 4تھا ڈھیلا لو. اگر 4تھے سے بھی کافی نہ ہوا تو 5واں ڈھیلا لو. تو معلوم ہوا 3 ڈھیلے کا حکم اس لیے ہے کہ 3 ڈھیلوں میں عام طور پر کفایت ہو جاتی ہے. جیسے آپ کپڑوں کے مسئلے میں بھی فقہا کے بیانات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہے تو اس کو 3 دفعہ دھونا کافی ہے، لیکن اگر کوئی ایک ہی دفعہ اس طرح دھویا کہ یقین کامل ہو گیا کہ ساری گندگی نکل گئی تو ہو سکتا ہے کہ 1 دفعہ بھی کافی ہو جائے. لیکن عام حالات کے اندر 3 ڈھیلے استعمال کیے جاتے ہیں، 3 دفعہ دھوئے جاتے ہیں، اس لیے 3 کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ دوسری دلیل ہو گئی. تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا تغوط احدکم فلیمسح بثلاثه احجار تم میں سے جب کوئی پاخانہ کرے تو وہ 3 ڈھیلوں سے مسح کرے. وَإِنَّ ذَلِكَ كَافِيَةٌ کیونکہ یہ 3 ڈھیلے کافی ہو جاتے ہیں. یہاں بھی وہی استدلال ہے. 3 ڈھیلے اس لیے بتائے کہ 3 ڈھیلے عموماً کافی ہو جاتے ہیں. عام حالات کے اعتبار سے 3 ڈھیلوں کا ذکر ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں روایت فرمایا
اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر لکھا رجالہ موثوقون، اس کے تمام راوی قابل اعتبار ہیں، الا ان ابا شعیب صاحب ابی ایوب لم ر فیہ تعدیلا ولا جرحا، لیکن ایک راوی ہے جو ابو ایوب کے شاگرد ہیں، ان کا نام ابو شعیب ہے، میں نے ان کے بارے میں نہ تعدیل دیکھی نہ تجریح دیکھی، لم ر فیہ تعدیلا ولا جرحا، یعنی مجھے علماء کے کلام کے اندر کہیں ان کے بارے میں نہ یہ نظر آیا کہ کیسے پکے راوی ہیں، نہ یہ نظر آیا کہ کوئی کچے راوی ہیں، نہ جراح نظر آئی نہ تعدیل نظر آئی۔ تعدیل کے معنی ہے توثیق، ان کے بارے میں علماء کا توثیقی کلام بھی مجھ کو نظر نہیں آیا اور تضعیف بھی ان کی کہیں نظر نہیں آئی۔ باقی جتنے راوی ہیں وہ سب کے سب قابل اعتبار ہیں، صرف ایک راوی ایسے ہیں اس کے اندر جن کے بارے میں مجھے علماء کا کوئی کلام نہیں ملا۔ چوتھی حدیث، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی حاجت کے لیے نکلے اور مجھ سے فرمایا کہ التمس لی ثلاثۃ احجار، بھائی 3 ڈھیلے لے کر آؤ، تلاش کرو۔ کہتے ہیں کہ میں 2 ڈھیلے اور ایک اپلا لے کر آیا، گوبر کا اپلا ہوتا ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں 2 پتھر اور ایک اپلا لے کر آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 پتھر کو لے لیے اور اپلے کو پھینک ڈالا اور فرمایا انہا رکس، یہ تو گندگی ہے، گندگی سے گندگی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ 2 ڈھیلے لے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 2 ڈھیلوں سے استنجا فرمایا، تو خود اللہ کے نبی 2 ڈھیلوں پر کفایت کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ 3 کے لینا ضروری اور فرض نہیں ہے۔ یہ روایت جو آخر میں ذکر کی ہے، اس کو امام ترمذی نے اگلے باب کے اندر ذکر کیا ہے، اور اگلا باب ہے باب ما جاء فی الاستنجاء بالحجرین، 2 پتھروں سے استنجا کرنے کا بیان، اس کے اندر وہی حدیث آ رہی ہے۔ تو یہ ہیں کچھ دلائل احناف کے جو اس بات کے لیے کافی وافی ہیں کہ 3 ڈھیلوں کا استعمال ضروری نہیں، واجب نہیں، ہاں مستحب ہے، پسندیدہ ہے عام حالات کے اندر۔ اگر ایک سے بھی کافی کفایت ہو جاتی ہے وہ تب بھی 2 یا 3 پتھر لیں تو بہتر ہوگا، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو 3 اور 4 اور 5 اور 6 جتنے چاہے لینا پڑے گا۔ یہ ہے احناف کا مسئلہ۔ باب ما جاء فی الاستنجاء بالحجرین، میں نے گزشتہ باب کے اخیر میں جو حدیث پیش کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اس حدیث پر یہ عنوان ہے 2 پتھروں سے استنجا کا بیان۔ یہ باب امام ترمذی نے امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے مسلک کے لیے قائم کیا ہے کہ 2 پتھروں پر یا 1 پتھر پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ اس کے اندر وہ حدیث لائے جس کی سند یہ ہے حدثنا حناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 أحجار قال فأتيته بحجرين وروسة فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال إنها ركس
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے نکلے اور مجھ سے فرمایا کہ 3 پتھر میرے لیے تلاش کر کے لاؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں اتیتہ بحجرین، میں 2 پتھر لے کے آیا اور ایک روسا، روسا مانے ابلا گوبر کا ٹکڑا، فاخذ الحجرین والقى الروسا، آپ نے 2 پتھر تو لے لیے لیکن روسا یعنی ابلے کو پھینک ڈالا اور فرمایا انہا رکس، یہ تو خود نجاست ہے۔ رکس کے معنی نجاست کے ہیں، اسی لیے بعض روایتوں کے اندر اس میں لفظ رکس بھی آیا ہے، جو گویا کہ تفسیر ہے اسی لفظ کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر منگائے تو تھے لیکن 3 پتھر لائے نہیں گئے، 2 پتھر لائے۔ اللہ کے نبی نے انہی 2 پتھروں پر اکتفا کر لیا۔ تیسرا پتھر بھی اگر منگائے ہوتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا تذکرہ کرتے۔ تو اس سے بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ 2 پتھروں پر اکتفا کرنا بھی درست ہے، لیکن اس کے اوپر حضرات شوافع کا اعتراض ہے۔ ایک اعتراض تو یہ ہے کہ بعض روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے القى الروس وقال ائتنی بحجر، روسا کو پھینک ڈالا اور فرمایا ایک اور پتھر لے کے آؤ۔ تو معلوم ہوا کہ ایک اور پتھر کا اللہ کے نبی نے مطالبہ کیا، ان سے منگوایا، تو معلوم ہوا کہ 3 پتھروں کو استعمال کیا تھا اللہ کے نبی نے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت آئی ہے ابو اسحاق سے، اور ابو اسحاق نے روایت کیا ہے علقمہ سے، لیکن ابو اسحاق کی ملاقات اور سماع علقمہ سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا روایت منقطع ہے، اسے حجت نہیں بن سکتی۔ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے اس پر کہ اگر وہ ایتنی بحجر والی روایت صحیح نہیں ہے کہ آپ نے ایک اور پتھر منگوایا، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اس حدیث کے اندر تیسرے پتھر منگانے کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے منگایا ہوگا، انہوں نے لا کر دیا بھی ہوگا، لیکن اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں اور بار بار پڑھی ہوگی، عدم ذکر ذکر عدم کو مستلزم نہیں، یعنی کسی بات کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ ایسا ہوا بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے منگایا ہوگا، عبداللہ بن مسعود نے تیسرا پتھر لا کے دیا ہوگا، لیکن عبداللہ بن مسعود اس کا تذکرہ نہیں کر رہے۔ بظاہر یہ اشکال ذرا وزنی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی نے 3 پتھر منگائے ان سے اور وہ 2 ہی لائے، تو قیاس یہی کہتا ہے کہ شاید اور ایک پھر منگوائے ہوں گے۔ جیسے کہ شروع میں تو کہا نا التمس لی 3 احجار، میرے لیے 3 پتھر تلاش کر کے لاؤ۔ اب وہ 2 پتھر بھی ایک اپلا لے کے آئے، اپلے کو آپ نے پھینک کر کہا کہ یہ تو خود گندگی ہے، تو اس کے بعد ضرور کہا ہوگا کہ تیسرا پتھر بھی لاؤ۔ 2 ہی تو لائے ہیں، تیسرا ڈھونڈ کے لے آؤ۔
لیکن اس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، تو عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں، تو بظاہر تو وزنی ہے یہ بات، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ مقام ذکر میں کسی کا ذکر نہ کرنا یہ بات صحیح نہیں ہوتی۔ اب یہ موقع ایسا تھا کہ عبداللہ بن مسعود ذکر ضرور کرتے اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا، تو موقع ہے ذکر کا، وہی اس کا تذکرہ نہ کریں تو کب کریں گے؟ وہ عام اصول عام جگہوں پر ہے، عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں، لیکن جہاں تقاضا ذکر کا ہو وہاں ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اب یہاں تو تقاضا تھا کہ 3 پتھروں پر اکتفا، 3 پتھر ضروری ہیں کہ نہیں ہیں مسئلہ بتانا تھا، ایسی جگہ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ واقعہ ہوا ہوتا، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے نہیں منگوایا، اگر وہ منگوائے ہوتے تو ضرور عبداللہ بن مسعود اس کا تذکرہ فرماتے، اس لیے یہ احناف کی دلیل ہو گئی۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر کلام کیا ہے، جو محدثانہ کلام ہے۔ جو کچھ انہوں نے بتایا پہلے خلاصہ اس کا ذہن میں رکھ لیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے سند میں۔ اضطراب کی بحث تو ایک اور جگہ بھی گزر گئی۔ اضطراب کے معنی آتے ہیں اختلاف، اور یہ اختلاف 2 طرح کا ہوتا ہے، کبھی سند میں اختلاف ہوتا ہے اور کبھی متن میں ہوتا ہے۔ امام ترمذی بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کی سند کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، اور 2 اضطراب ہیں، یعنی 2 اختلافات ہیں۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں ابو اسحاق السبیعی، اور جو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ ہیں عبداللہ بن مسعود۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک واسطہ ہے یا 2 واسطے؟ ایک اختلاف تو یہ ہے، ابو اسحاق کے بعض شاگرد کہتے ہیں کہ ایک واسطہ ہے، بعض شاگرد کہتے ہیں کہ 2 واسطے ہیں، اور دوسرا اختلاف ان واسطوں کی تعین میں ہے کہ جو راوی بیچ میں آئے ہیں ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود کے، وہ ہیں کون؟ کچھ راوی کچھ کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے راوی دوسروں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے پر اس کی سند کے اندر 2 قسم کا اضطراب، 2 قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام ابو اسحاق السبیعی کے 6 شاگرد ہیں اس حدیث میں۔ ان کی پوری تفصیل آپ کے سامنے امام ترمذی بتائیں گے، کس نے کیا روایت کیا، کس نے کیا روایت کیا۔ خلاصہ وہ 2 باتیں ہیں۔ کیا باتیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ابو اسحاق السبیعی اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان ایک واسطہ پایا جاتا ہے یا 2 واسطے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ واسطے ہیں کون۔ یہ 2 اختلافات۔ تو 6 شاگردوں نے 2 قسم کے اختلافات کیے ہیں ابو اسحاق السبیعی کی روایت میں۔ دوسری بات امام ترمذی نے یہاں پر یہ بتائی ہے کہ اس اضطراب کے سلسلے میں امام ترمذی نے اپنے استاد محترم
حضرت امام دارمی سے پوچھا. سنن دارمی کے جو مصنف ہیں وہ امام ترمذی کے اساتذہ میں سے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے امام دارمی سے اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں ان اختلافات کے بارے میں، تو انہوں نے کوئی فیصلہ کن بات نہیں بتائی. یعنی کون سی روایت قابل ترجیح ہے، کس بات کو ہم ترجیح دیں، اس کے بارے میں انہوں نے کوئی قول فیصل بیان نہیں کیا. کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے بھی پوچھا تو امام بخاری نے بھی کوئی فیصلہ کن بات اس کے بارے میں نہیں بتائی. اس کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو لکھا ہے وہ یہ ہے، انہوں نے اس حدیث کو بخاری میں بھی لیا ہے، وہاں پر انہوں نے زہیر کی سند کو ترجیح دی ہے، جو ابو اسحاق کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، تو ان کی روایت کو انہوں نے ترجیح دی. پھر کہتے ہیں لیکن میرے نزدیک اسرائیل کی حدیث زیادہ قابل قبول اور لائق ترجیح ہے. اسی سند کو یہاں پر وہ لے آئے. دیکھو روایت میں حدثنا حناد وقتیبہ قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن نبی اسحاق. تو کسی کی روایت لائے؟ ابو اسحاق کے شاگرد اسرائیل کی روایت لائے، اور اس میں اسرائیل یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے استاد ابو اسحاق نے اس حدیث کو روایت کیا ابو عبیدہ سے، اور ابو عبیدہ نے عبداللہ بن مسعود سے. اس کے اندر ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ ایک، اور وہ کون ہے؟ ابو عبیدہ، جو عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ اس میں واسطہ ہے. تو امام ترمذی کہتے ہیں میرے نزدیک یہ روایت قابل ترجیح ہے. یہ ہے خلاصہ کلام کا جو یہاں امام ترمذی نے بتایا ہے. اب میں پڑھتا ہوں عبارت، سمجھاتے ہوئے دیکھتے جائیے. قال ابو عیسیٰ وہکذا روا قیس بن الربیع ھذا الحدیث عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ نحو حدیث اسرائیل. دیکھو ایک شاگرد تھے اسرائیل، جن کی روایت اوپر امام ترمذی نے بیان کر دی. اب کہتے ہیں کہ اسی طرح جیسے اوپر آپ نے اسرائیل کی روایت پڑھی کہ ابو اسحاق سے انہوں نے روایت کیا، اور انہوں نے ابو عبیدہ سے، اور ابو عبیدہ نے عبداللہ بن مسعود سے، یعنی بیچ میں ایک واسطہ، اور وہ واسطہ ابو عبیدہ کا ہے. اسی طریقے پر روایت کیا ہے قیس ابن الربیع نے بھی اس حدیث کو ابو اسحاق سے، اور انہوں نے ابو عبیدہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے، اسی طرح جیسے کہ اسرائیل کی روایت ہے. تو معلوم ہوا کہ اسرائیل ابو اسحاق سے جس طرح روایت کرتے ہیں اسی طرح قیس ابن الربیع بھی ان کے شاگرد روایت کرتے ہیں. قیس ابن الربیع بھی ابو اسحاق سبیعی کے شاگرد ہیں. تو جیسے اسرائیل نے روایت کیا ویسے ہی انہوں نے. اب آگے کہتے ہیں تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ دو شاگرد ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان ایک واسطہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ واسطہ حضرت ابو عبیدہ کا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. وَرَوَى مَعْمَرْ وَعَمَّارِ ابن رُزَيْقَ عن ابی اسحاق عن علقمۃ عن عبداللہ. اور ابو اسحاق کے اور دو شاگرد تھے، معمر اور عمار ابن رزیق. معمر بن راشد اور عمار بن رزیق، یہ دونوں روایت کرتے ہیں
اپنے استاد ابو اسحاق سے اور ابو اسحاق علقمہ سے اور علقمہ عبداللہ بن مسعود سے. یہاں بھی ایک واسطہ ہے. ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان ایک واسطہ ہے، لیکن وہ واسطہ بدل گیا. اوپر تو آیا تھا ابو عبیدہ، یہاں آ گیا علقمہ. سمجھ میں آ گیا؟ تو واسطہ ایک ہی بیان کر رہے ہیں یہ دونوں بھی، لیکن کون واسطہ ہے وہ بدل گیا. وہاں کہہ رہے ہیں وہ دونوں وہ ہیں ابو عبیدہ، یہاں کہہ رہے ہیں یہ دونوں کہ وہ ہیں علقمہ. اب آگے دیکھیے، وروا زہیر، ابو اسحاق کے ایک اور شاگرد ہیں، 5ویں شاگرد، ان کا نام ہے زہیر. وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، اور ابو اسحاق روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن الاسود سے، اور عبد الرحمن ابن اسود روایت کرتے ہیں اپنے باپ اسود بن یزید سے، اور وہ عبداللہ سے. اب یہاں دو واسطے آ گئے، ابو اسحاق میں اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان دو واسطے ہیں. وہ دو واسطے کون؟ ایک عبد الرحمن بن اسود اور ایک ان کے والد اسود بن یزید. یہ دو واسطے آ کر ابو اسحاق ادھر. یہ روایت کرنے والے ہیں زہیر. امام بخاری نے اسی روایت کو ترجیح دی ہے اور اپنی بخاری کے اندر اسی کو درج کیا. اچھا آگے دیکھیے، ورما زکریا ابن ابی زائدہ، اور ایک شاگرد ہیں ابو اسحاق کے 6ویں شاگرد، وہ روایت کرتے ہیں، ان کا نام ہے زکریا ابن ابی زائدہ. وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد ابو اسحاق سے، اور ابو اسحاق روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن یزید سے. یہ دیکھو عبد الرحمن ابن الاسود نہیں ہے، یہ عبد الرحمن ابن یزید سے. اور عبد الرحمن بن یزید روایت کرتے ہیں اسود بن یزید سے، اور وہ عبداللہ سے. اوپر بھی اسود بن یزید آیا تھا. عبد الرحمن ابن الاسود اپنے والد اسود بن یزید سے تھا نا. یہاں یہ ہے کہ ابو اسحاق روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن یزید سے، اور عبد الرحمن بن یزید اسود بن یزید سے. نہیں ہے؟ کیا ہے؟ نہیں صحیح ہے، چھوٹ گیا ہوگا اس میں حدیث کتاب میں. تو روا زکریا ابن ابی زائدہ عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن ابن یزید عن اسود بن یزید عن عبداللہ. یہاں بھی دو واسطے ہیں، لیکن یہ واسطے بھی الگ ہیں. ایک تو صحیح وہی ہے جو اوپر تھا، ایک واسطہ یہاں بدل گیا. زہیر کی روایت میں عبد الرحمن ابن اسود ہے، یہاں عبد الرحمن بن یزید آ گئے. تو اس طرح دو جگہ اختلاف، دو باتوں میں اختلاف ہے ان شاگردوں میں. ایک اختلاف یہ ہے کہ بیچ کا واسطہ ایک ہے یا دو. کچھ لوگ بتا رہے ہیں ایک ہی واسطہ ہے، کچھ لوگ بتا رہے ہیں دو واسطے ہیں. پھر وہ واسطے کون ہیں؟ دو شاگرد کہتے ہیں کہ اسرائیل اور قیس ابن الربی، یہ دونوں کہتے ہیں کہ وہ بیچ کا واسطہ ابو عبیدہ ہے. اور معمر اور عمار یہ دونوں کہتے ہیں کہ وہ بیچ کا واسطہ علقمہ ہے. اور پھر دو اور جو شاگرد ہیں ان دونوں میں بھی الگ الگ اختلاف ہے. زہیر کہتے ہیں کہ بیچ میں دو واسطے ہیں، اور اسی طرح زکریا ابن ابی زائدہ بھی کہتے ہیں کہ بیچ میں دو واسطے ہیں. لیکن کون واسطے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن اسود اپنے والد سے، اور دوسرے کہتے ہیں عبد الرحمن ابن یزید اسود بن یزید سے. اس طریقے پر یہ دو قسم کے اختلافات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اس لیے یہ حدیث کیا ہو گئی؟ حدیث مضطرب. اب آگے امام ترمذی کہتے ہیں وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضطراب. یہ اضطراب والی حدیث ہے، ایسی حدیث ہے جس کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آیا قال ابو عیسیٰ.
ابو عیسیٰ کہتا ہے یہ اضطراب کے بارے میں جو انہوں نے اپنے استادوں سے پوچھا نا اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابو عیسیٰ کہتا ہے سألت عبداللہ ابن عبد الرحمن ای الروایات فی هذا الحدیث یا نبی اسحاق اصح، کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن سے پوچھا، یہ امام دارمی ہے، امام دارمی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عبد الرحمن، کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن سے پوچھا، یہ اس زمانے میں اسی طرح نام لیتے تھے اساتذہ کا، آج اگر ایسا لے لیں تو چڑ جائیں، ہے نا؟ میں نے سألت محمدن، میں نے محمد سے پوچھا، سألت عبداللہ، میں نے عبداللہ سے پوچھا، نہ حضرت ہے، نہ استاد ہے، نہ بزرگ ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ دامت برکاتہم ہے، نہ دامت فیوزہم ہے، نہ زیدہ مجدہم ہے، نہ حفظہ اللہ ہے، نہ سلمہ اللہ ہے، بغیر کسی چیز کے، اس لیے کہ اس زمانے میں عرف یہی تھا، ایسے تکلفات اس زمانے میں تھے ہی، اسی طرح نام لیتے تھے۔ حضرات صحابہ بھی نام دیکھو کہ حدیثوں میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ابو ہریرہ، ابو بکر، عمر، لقیت عمر، لقیت ابا بکر وغیرہ وغیرہ، وہاں بھی کچھ القاب عادات استعمال نہیں کیے جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن سے پوچھا ایور روایات فی هذا الحدیث نبی اسحاق اصح، اس حدیث میں یہ جو مختلف روایات ہیں ان میں سے کون سی روایت اصح ہے آپ کے نزدیک؟ کہتے ہیں فلم یغزی فیہ بشیء، تو انہوں نے کوئی فیصلہ کن بات نہیں بتائی، فلم یغزی فیہ بشیء یعنی کوئی فیصلہ نہیں کیا انہوں نے اس کے بارے میں۔ وسألت محمدا عن هذا، اور محمد سے بھی میں نے پوچھا، کون ہے محمد؟ امام بخاری، میں نے امام بخاری سے بھی پوچھا، فلم یغزی فیہ بشیء، تو انہوں نے بھی کوئی فیصلہ کن بات نہیں بتائی۔ اب آگے امام ترمذی کہتے ہیں وَكَأَنَّهُ رَآ حَدِيثَ زُهَيْرٍ عن نبی اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عبد اللہ اشبہ، گویا امام بخاری زہیر کی حدیث کو جو وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں اور ابو اسحاق عبد الرحمن ابن الاسود سے روایت کرتے ہیں، اور عبد الرحمن ابن الاسود اپنے والد اسود بن یزید سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ سے اس حدیث کو اشباہ خیال کرتے ہیں۔ رعا کا ترجمہ یہ وَكَأَنَّهُ رَعَا، گویا کہ امام بخاری کا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ کہ زہیر کی حدیث جس کو وہ اس ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں وہ اشباہ ہے، اشباہ مانے بہتر ہے، وہ راجح ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں وَوَضَعَهُ فِي کتاب الجامع، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کے اندر اسی کو رکھا ہے، یعنی روایت کیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب الجامع الصحیح کے اندر درج کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک زہیر کی سند سے جو آئی ہے یہ حدیث وہ اشباہ اور بہتر، وہ اعلیٰ ہے۔ یہ امام ترمذی بتا رہے۔ تو جب پوچھا تو امام بخاری نے کچھ کہا نہیں ان سے، لیکن امام ترمذی کہہ رہے ہیں مجھے ایسا اندازہ ہے کہ شاید ان کے نزدیک یہ زہیر کی حدیث زیادہ راجح ہے اور سندوں کے اعتبار سے، اس لیے کہ انہوں نے اسی کو اپنی کتاب بخاری کے اندر درج کیا ہے۔ لیکن امام ترمذی ان سے اختلاف کر رہے ہیں اپنے استاد سے اس بارے میں۔ امام بخاری سے اختلاف ہے امام ترمذی کو، علمی اختلاف ہے۔ امام بخاری نے زہیر کی سند کو ترجیح دی اور اپنی بخاری میں اس کو درج کیا، جس کے اندر ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان 2 واسطے ہیں۔
ایک عبد الرحمن بن اسود کا اور ایک ان کے والد اسود بن یزید کا، اس کو انہوں نے ترجیح دی۔ لیکن امام ترمذی کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ واصح شیء فی ھذا عندی حدیث اسرائیل وقیس عن ابی اسحاق، لیکن بندے کے نزدیک اسرائیل اور اسحاق قیس کی روایت جو انہوں نے ابو اسحاق سے روایت کی ہے، اور انہوں نے ابو عبیدہ سے اور انہوں نے عبداللہ سے، وہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اسی کو انہوں نے یہاں درج کیا جیسے کہ اوپر آپ نے پڑھ لیا۔ تو اسرائیل ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، اور ابو اسحاق ابو عبیدہ سے، اور ابو عبیدہ عبداللہ سے۔ دیکھو اس طرح والی حدیث کے اندر اصول یہ ہے کہ جس سند کو ترجیح دے دی جاتی ہے تو دوسری روایتیں گر جاتی ہیں۔ اب یہاں 6 شاگرد 2 قسم کے اختلافات بیان کر رہے تھے۔ اس میں جس روایت کو ترجیح دے دی جائے گی وہ مان لی جائے گی، جس کو ترجیح نہیں دی جائے گی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب امام بخاری نے تو زہیر والی سند کو لیا، اور امام ترمذی اسرائیل کی سند کو لے رہے جس کے اندر ایک واسطہ ہے، اور زہیر کی روایت میں 2 واسطے تھے، تو امام بخاری نے اسے ترجیح دی، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اسرائیل اور قیس کی روایت اصح ہے۔ کیوں اصح ہے؟ اب دلیل بھی تو پیش کرنا ہے۔ امام بخاری کے مقابلے میں کھڑے ہیں، بغیر دلیل کیسا جا سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں سنو دلیل، لِأَنَّ إِسْرَائِيلَ أَثْبَتُوا وَأَحْفَظُوا لِحَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ مِنْ هَؤُلَاءِ۔ دیکھو بھائی، ابو اسحاق کے شاگردوں میں سے سب سے بہترین شاگرد جو اثبت و احفظ ہے، یعنی حدیثوں کو اپنے استاد کی بہترین طریقے پر یاد رکھنے والا، خوب مضبوطی کے ساتھ یاد رکھنے والا اور اس کو روایت کرنے والا، ابو اسحاق کے شاگردوں میں سے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل ان کے شاگردوں میں سب سے اثبت اور سب سے احفظ ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں لِأَنَّ إِسْرَائِيلَ أَثْبَتُوا وَأَحْفَظُوا لِحَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ مِنْ هَؤُلَاءِ، ان لوگوں کے مقابلے میں جو اور 5 شاگرد ہیں نا، ان کے مقابلے میں اسرائیل سب سے زیادہ ابو اسحاق کی حدیثوں کو یاد رکھتے تھے اور زیادہ مضبوط طریقے پر سنایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، تابعہم علی ذالک قیس بن الربی، ان کی متابعت بھی کر دی ہے ان کے ساتھ ایک اور شاگرد نے جن کا نام ہے قیس بن الربی، انہوں نے بھی اسی طرح بھی بات کیا جیسا اوپر گزرا نا، وہاں کذا روا، یہ متابعت ہے۔ تو جس طرح اسرائیل نے یہ بتایا کہ ابو اسحاق اور عبداللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے اور وہ ابو عبیدہ کا واسطہ ہے، اسی طرح روایت کیا ہے ایک اور شاگرد نے بھی، اور وہ ہے قیس بن الربی۔ جب 2 شاگرد اسی طرح روایت کر رہے ہیں، اور یہ اسرائیل تمام شاگردوں میں ان کے سب سے اعلیٰ درجے کے شاگرد ہیں، تو ان کی بات قابل ترجیح ہے۔ یہ ہے امام ترمذی کی بات۔ اب اس کو مزید دلائل سے ثابت کر رہے ہیں، کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ وسمیت ابا موسیٰ محمد بن المثنى یقول سمیت عبد الرحمن بن مہدی یقول ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان الثوری عن ابی اسحاق الا لما اتکلت به علی اسرائیل لانه کان یاتی به اتم۔ اسرائیل کا مقام اور منزلت اور ان کی بڑائی اور فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ قول لائے، کہتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ محمد ابن المثنى سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی کو کہتا ہوا سنا۔ عبد الرحمن بن مہدی بہت اونچے درجے کے محدثین میں سے ہیں، ثقہ، بڑے قابل اعتبار، بہت اونچے مقام اور مرتبے کے۔ وہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان عن ابی اسحاق،
اس کا مطلب پہلے سمجھ لو کیا کہنا چاہتے ہیں وہ. عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ ابو اسحاق کے شاگرد حضرت سفیان ثوری بھی تھے. کون تھے؟ سفیان ثوری. اور اسرائیل بھی تھے، جیسے کہ آپ پڑھتے آ رہے. کئی شاگرد ہیں ان کے، ہزاروں ہوں گے. ان میں سے ایک شاگرد سفیان ثوری بھی تھے. عبد الرحمن بن مہدی ان کے شاگرد ہیں، اسرائیل کے بھی شاگرد ہیں وہ. تو ابو اسحاق کے شاگردوں کے شاگرد کون ہیں؟ عبد الرحمن بن مہدی. وہ ان کے پاس بھی حدیث سننے جاتے تھے، ان کے پاس بھی حدیثیں لینے جاتے تھے. لیکن کہتے ہیں کہ جب ابو اسحاق کی حدیثیں سفیان ثوری بیان کرتے تھے تو میں ان کے پاس سننے نہیں جاتا تھا. اس لیے نہیں جاتا تھا کہ بھائی میں اسرائیل سے سن لیتا تھا، ان سے سننے کے بعد کیا ضرورت پڑی ہے سفیان ثوری سے سننے کی. سمجھ میں آیا؟ جب میں اسرائیل سے ابو اسحاق کی حدیثیں سن لیتا تھا تو مجھے اب کوئی ضرورت نہیں تھی کہ سفیان ثوری سے جا کے سنوں. بس اسرائیل پر میں بھروسہ کرتا تھا. لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَتَمَّ، کیونکہ وہ حدیثوں کو بہت مکمل طور پر بہترین انداز سے بیان کیا کرتے تھے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اسرائیل کا مقام تو سفیان سے بھی اعلیٰ ہے. سفیان ثوری کا مقام تو سب جانتے ہیں. یہاں بتا رہے ہیں کہ ان سے ان کے شاگردوں میں ابو اسحاق کے سفیان سے بھی زیادہ اسرائیل کو ترجیح تھی. اسے کہ عبد الرحمن بن مہدی یہ کہہ رہے ہیں. دیکھو مطلب اس کا، ما فاتنی الذی فاتنی، نہیں چھوٹی مجھ سے وہ حدیثیں جو چھوٹ گئی سفیان ثوری کی ان حدیثوں میں سے جو وہ ابو اسحاق سے بیان کرتے تھے، الا مگر اس لیے لِمَتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى اسرائیل کہ میں نے اس میں بھروسہ کیا اسرائیل کی روایات پر. لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَتَمَّ، کیونکہ وہ بہت مکمل اور بہترین طریقے پر روایت کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ میں نے اس لیے ان کے پاس جا کے نہیں سنا، چھوڑ دیا. چھوٹ گئی وہ حدیثیں جو چھوٹ گئی جو سفیان ثوری ابو اسحاق سے بیان کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ میں بھروسہ کرتا تھا اسرائیل کی روایات پر، اس لیے کہ ان سے سن لینے کے بعد مجھے سفیان سے سننے کی کوئی ضرورت باقی نہیں تھی. اس سے بھی سفیان کے مقابلے میں اسرائیل کے مقام و مرتبے کو بتانا چاہ رہے امام ترمذی. آگے کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ. اب یہاں امام بخاری جو زہیر کی روایت کو لیے نا اس کے بارے میں تبصرہ ہے. میں کیوں ان کی لیا وہ تو بتا دیا انہوں نے. اسرائیل کی روایت کو میں نے ترجیح کیوں دی؟ ابو اسحاق کے شاگردوں میں سب سے احفظ و اثبت وہی تھے. اب امام بخاری نے جو زہیر کی حدیث کو لے کر اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ وَالزُّهَيْرُ فِي أَبِي إِسْحَاقَ لَيْسَ بِذَاكَ. زہیر اگرچہ بہت پختہ بڑے اعلیٰ درجے کے راوی ہیں لبی، لیکن ابو اسحاق کے بارے میں تو کچھ نہیں. ابو اسحاق کے بارے میں کچھ نہیں، یعنی ان کے شاگردوں میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے. اگرچہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابو اسحاق سے سن کر لے کر بیان کرنے والے جو زہیر ہیں وہ ان کے دیگر شاگردوں کے اعتبار سے کوئی خاص مقام نہیں رکھتے. وَالزُّهَيْرُ فی ابی اسحاق، زہیر ابو اسحاق میں یعنی ابو اسحاق کی روایات میں ان کی احادیث کے سلسلے میں لیس بذاک، اس مقام کے نہیں ہے. لیس بذاک کا ترجمہ ویسے نہیں ہے. کیسے؟ ویسے نہیں ہے، یعنی مطلب بہت اچھے نہیں ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں. لِأَنَّ سَمَعَهُ مِنْهُ بِآخِرَةٍ، اس لیے کہ ان کا ان سے سماع ابو اسحاق کے آخری دور میں ہوا ہے. ابو اسحاق بہت بڑے محدث تھے، ان کا نام ابو اسحاق السبیعی ہے، لیکن جب آخری دور بڑھاپے کا آیا تو ان کے حافظے میں تھوڑا تغیر ہو گیا. بڑھاپے میں ہو جاتا ایسا.
آنکھیں ضعیف ہو جاتی ہیں، گودا کمزور ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو وہی حافظہ ہی کیا ایسی چیز کہ اس میں ڈھیلا بننا ہے نا؟ تو بڑھاپا آتا ہے تو بہت ساری چیزوں پر اثر ڈالتا ہے، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، نظر نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا، چبانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حافظے میں بھی کمزوری بہت سے لوگوں کو آ جاتی ہے۔ تو ابو اسحاق کے بھی آخری دور میں ان کے حافظے میں تغیر آ گیا تھا۔ اس دور میں انہوں نے ان سے سنا ہے، وہ بڑھاپے کے شاگرد ہیں اور اسرائیل ان کی جوانی کے شاگرد ہیں۔ جب انہوں نے سنا تو اس زمانے میں ان کا حافظہ بڑا تگڑا تھا، اور انہوں نے بھی سنا تو وہ بھی بڑے تگڑے تھے۔ تو سننے والے بھی سنانے والے بھی دونوں ایسے۔ اور ادھر دیکھو تو زہیر اگرچہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے استاد ابو اسحاق سے سنا ہے اور ان کی شاگردی اختیار کی ہے، تو یہ وہ زمانہ ہے جب ان کے حافظے کے اندر تغیر پیدا ہو گیا تھا۔ تو استاد ہی کچھ ادھر ادھر کر دیتے تھے روایتوں کو، انہی کو انہوں نے سنا ہے، تو اس لیے ان کی روایتوں پر اعتماد اتنا نہیں کیا جا سکتا جتنا کہ اسرائیل کی روایتوں پر کیا جا سکتا ہے۔ اگر دونوں کی روایتوں میں تعارض پیدا ہو رہا ہے تو اسرائیل کی روایتوں کو ترجیح دینا چاہیے۔ یہ ہے خلاصہ اس کا۔ تو امام بخاری کا رد کر دیا انہوں نے، اسے کہ امام بخاری نے زہیر ہی کی حدیث لی تھی نا، تو یہ بتا دیا کہ زہیر اگرچہ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن ابو اسحاق سے انہوں نے جس زمانے میں سنا ہے وہ ان کا آخری دور تھا اور تغیر والا دور تھا۔ آگے کہتے ہیں وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ التِّرْمِذِي يَقُولُ سَمِعْتُ أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق۔ اپنی اس بات کے اوپر دلیل لائے، اوپر اسرائیل کی فضیلت کے لیے دلیل لائے تھے نا، عبد الرحمن بن مہدی کا قول۔ اب یہاں زہیر کے بارے میں جو تبصرہ انہوں نے کیا نا، اس کی دلیل لا رہے۔ اس کو سنو کیا بول رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے میرے استاد احمد ابن الحسن ترمذی سے سنا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے احمد بن حنبل کو یہ کہتا ہوا سنا۔ کیا کہا احمد بن حنبل نے؟ احمد بن حنبل نے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر تم نے زائدہ ابن ابی زکریا سے حدیث سن لی اور زہیر سے تم نے اگر حدیث سنی، تو پھر اس کی کوئی پرواہ نہ کرو کہ دنیا میں کسی سے تم نے سنا کہ نہ سنا، بہت بڑا ذخیرہ تم کو مل گیا، بہت اعلیٰ درجے کی حدیثیں مل گئی۔ کس کی؟ دو نام لیے انہوں نے، زائدہ ابن ابی زکریا اور زہیر، یہ دونوں شاگرد ہیں ابو اسحاق کے، اور لوگوں کے بھی شاگرد ہیں، ان کے بھی شاگرد ہیں۔ کہا کہ ان دونوں سے اگر تم حدیث سن لو نا، تو اس کی پرواہ نہ کرو کس سے سنا کس سے نہیں سنا، بہت زبردست تم کو مل گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ابو اسحاق کی یہ روایتیں بیان کرے تو بھروسہ نہیں کرو۔ سمجھ پایا؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت زبردست لوگ ہیں، ان سے حدیث سن لے تو کس سے سنے تو کیا، کس سے نہیں سنے تو کیا، کوئی پرواہ نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، غم نہ کرو۔ لیکن ابو اسحاق سے بیان کریں تو پھر بھائی اعتماد نہیں۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ دیکھو اس کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اذا سمعت الحدیث عن زائدہ و زہیر، اگر تم زہیر اور زائدہ سے حدیث سن لو، فلا تبالی اللہ تسمعہ من غیرہما، تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرو کہ ان دونوں کے سوا تم کسی سے سنے کہ نہ سنے، الا حدیث ابی اسحاق، لیکن ابو اسحاق کی حدیث نہیں، اس میں ان کا کچھ مقام نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زہیر کی حدیث ابو اسحاق کی ہے، اب زہیر جو ہے ابو اسحاق کی حدیث بیان کریں تو اتنے پختہ شمار نہیں ہوتے، اگرچہ وہ اپنی جگہ پر بہت بڑے آدمی ہیں۔
آگے کہا وہ ابو اسحاق، ان کا نام ہے عمرو ابن عبداللہ السبیعی الحمدانی، جن کا ذکر بار بار آ رہا ہے یہاں پر۔ ابو اسحاق ان کا نام ہے عمرو ابن عبداللہ السبیعی الحمدانی۔ یہ ہو گئی بحث، لیکن اس میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے زہیر کی حدیث کے مقابلے میں اسرائیل کی حدیث کو ترجیح دی، جیسے کہ آپ نے تفصیلاً کلام ان کا سن لیا۔ یہ امام ترمذی کی رائے ہے۔ امام ترمذی کے مقابلے میں امام بخاری کا مقام حدیث کے اندر ان سے اونچا ہے۔ ان کا درک، ان کا تفقہ اور حدیث دانی اور حدیث کے غوامض اور اسرار پر نظر امام بخاری کی جتنی ہے اتنی امام ترمذی کی نہیں۔ اس لیے بہت سارے علماء نے امام بخاری کی بات کو ترجیح دی اور یہ کہا کہ زہیر کی حدیث اسرائیل کی حدیث کے مقابلے میں راجح ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بہت سارے دلائل دیے گئے، اور ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ زہیر کے متابعات بہت سے ہیں، یعنی ابو اسحاق کے شاگردوں میں زہیر کی طرح روایت کرنے والے۔ امام ترمذی نے اسرائیل کے مطابق روایت کرنے والے ایک راوی کا ذکر کیا، قیس بن الربیع کا، لیکن زہیر کی طرح روایت کرنے والے ابو اسحاق کے شاگردوں میں 5-6 افراد ہیں۔ وہ 5-6 افراد سب اسی طرح روایت کرتے ہیں اور سب اعلیٰ درجے کے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا زہیر نے بیان کیا کہ ابو اسحاق نے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن الاسود سے، اور عبد الرحمن ابن الاسود نے اپنے والد اسود بن یزید سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو بہت سے علماء وہ ہیں، محدثین وہ ہیں جو امام بخاری کی طرح زہیر کی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، اور خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام حدیث کے سلسلے میں جو بہت اونچا ہے، جو سب کو معلوم ہے۔ اس لیے بہرحال یہ نقاط نظر کا اختلاف ہے، کسی نے اس کو ترجیح دی، کسی نے اس کو دوسرے دلائل کی بنیاد پر ترجیح دی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے امام ترمذی نے ایک اور بات کہی، وہ ابو عبیدہ ابن عبداللہ بن مسعود لم يسمع من ابیہ ولا یعرف اسمہ۔ انہوں نے اسرائیل کی حدیث کو ترجیح دی نا، اور اسرائیل کی حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ ابو اسحاق نے اس کو روایت کیا ابو عبیدہ سے، اور ابو عبیدہ نے روایت کیا عبداللہ بن مسعود سے۔ یہ آیا ہے۔ یہ ابو عبیدہ جو بیچ میں آئے ہیں یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے، وہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کا نام کیا پتہ نہیں، ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے، نام کیا ان کا پتہ نہیں۔ دوسری بات انہوں نے ذکر کی کہ ابو عبیدہ نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا نہیں، لہذا روایت منقطع ہو گئی۔ پہلے تو انہوں نے اسرائیل والے طریق ہی کو اپنایا، اور پھر اس کے اوپر رد کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اس میں جو ابو عبیدہ آئے ہیں انہوں نے اپنے والد سے نہیں سنا۔ جب والد سے نہیں سنا تو روایت کیا ہو گئی؟ منقطع ہو گئی۔ لہذا روایت منقطع ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ باب کیا تھا؟ استنجا بالحجرین، استنجا بالحجرین۔ یہ مسلک ہے حنفیوں کا کہ 1 ڈھیلا 2 ڈھیلے 3 ڈھیلے جتنی ضرورت ہو لے سکتے ہیں، 3 ہی لینا واجب و ضروری نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث لائے اور اس کی مختلف سندوں کو ذکر کیا
ان سندوں میں سے راجح اس سند کو قرار دیا جو اسرائیل اپنے استاد ابو اسحاق سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے اندر آیا ہے کہ ابو اسحاق نے اس کو روایت کیا ابو عبیدہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ابو عبیدہ آئے ہیں وہ عبداللہ بن مسعود کے بیٹے، ان کو اپنے والد سے سماع حاصل نہیں، لہذا روایت منقطع ہو گئی۔ جب منقطع ہو گئی تو حنفی لوگ اس سے استدلال نہیں کر سکتے، سمجھ میں آیا؟ لہذا حنفی لوگ اس سے استدلال نہیں کر سکتے، اسے کی روایت منقطع ہے، بیچ میں راوی حذف ہو گیا ہے۔ ابو عبیدہ نے کسی سے سنا ہوگا، پتہ نہیں کس سے سنا ہوگا، ان کے والد کو تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں، ان کے والد کو سنا بھی نہیں، تو ان سے وہ حدیث کیسا روایت کر سکتے؟ اس کے دو جوابات ہیں ہمارے پاس۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم تو زہیر کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، امام بخاری کی طرح۔ امام بخاری نے کس کی روایت کو ترجیح دی؟ زہیر کی۔ زہیر کی روایت میں کیا آ رہا ہے کہ ابو اسحاق نے روایت کیا عبد الرحمن بن یزید سے، اور عبد الرحمن بن یزید نے روایت کیا اپنے والد عبد الرحمن یزید نے عبد الرحمن ابن الاسود سے، عبد الرحمن ابن الاسود روایت کرتے ہیں اپنے والد اسود بن یزید سے، اور وہ عبداللہ بن مسعود سے۔ یہاں ابو عبیدہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہم اس سند کو ترجیح دیتے ہیں، اور امام بخاری نے بھی اس کو ترجیح دے کر اپنی بخاری میں اس کو درج کر دیا ہے۔ لہذا ترمذی کی حدیث کے مقابلے میں بخاری کی حدیث راجح ہے۔ تو جب وہاں ابو عبیدہ کا ذکر ہی نہیں ہے تو مسئلہ ہی کیا؟ منقطع ہونے نہیں منقطع ہونے کا، لہذا اس حدیث کو ہم لیں گے، مضمون وہی ہے جو یہاں پر آیا ہے، حدیث کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے، سند کا اختلاف بتا رہے ہیں، لہذا ہم اس سند کو ترجیح دیں گے۔ لہذا اس سند کو ہم نے ترجیح دی تو اس کے اندر ابو عبیدہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ایک جواب تو یہ ہوا۔ دوسرا جواب علی سبیل التنزل یہ ہے کہ اگر بالفرض یہی سند راجح ہے جو امام ترمذی راجح قرار دے رہے ہیں، تو ابو عبیدہ کا اپنے والد سے سماع ثابت نہ ہونا یہ بعض لوگوں کا مسلک ہے، تمام لوگوں کا نہیں ہے۔ یہ امام ترمذی نے سمجھا ہے، اسی طرح امام بخاری کا بھی مسلک ہے، اور بھی بعض ائمہ کرام کا مسلک ہے، لیکن بعض دیگر بڑے بڑے ائمہ یہ بات مانتے ہیں کہ ابو عبیدہ کو اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود سے سماع و لقاء حاصل ہے۔ جس وقت حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تھی تو ابو عبیدہ کی عمر 7 برس کی تھی، اور 7 برس کا بچہ اپنے والد کو دیکھ سکتا ہے، اپنے والد سے سماع کر سکتا ہے۔ تحمل حدیث کی عمر 7 برس ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے چھوٹی عمر کے بھی تحمل حدیث کو گوارا کیا گیا ہے۔ لہذا 7 برس کا بچہ حدیث لے تو اس کے اندر کیا اشکال ہے؟ میں نے میری کتاب دلیل نماز میں 5-6 دلائل اس بات کے ذکر کیے ہیں، اس کے اندر اس کو اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس بات کے دلائل کہ ابو عبیدہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا ہے، خود ترمذی کے اندر دلائل موجود ہیں۔ امام ترمذی ایک جگہ پر روایت لا رہے ہیں اور اس کے اندر ہے کہ ابو عبیدہ نے کہا سمعت عبداللہ، میں نے اپنے والد عبداللہ سے خود سنا ہے۔ جب خود وہ کہہ رہے میں نے سنا ہے تو ثابت ہو گیا نا سماع۔ اسی طرح مسلم کے اندر دلیل ہے
نسائی کے اندر دلیل ہے، بعض جگہ پر انہوں نے کہا حدثنا، ہم سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، یہ صریح الفاظ ہے سما کے، حدثنا سمیتو، اگر سمیتو بول رہا ہے یا حدثنا بول رہا ہے تو اس سے صاف طریقے پر ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سے سنا ہے۔ اس کے دلائل میں نے وہاں پر ذکر کیے ہیں حوالوں کے ساتھ، کہاں کہاں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ علامہ عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، مختلف دلائل اس بات کے ذکر کیے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے حضرت ابو عبیدہ کو سماع و لقاء حاصل ہے۔ تو لہذا امام ترمذی کا وہ مسلک ہے کہ ان کو سماع نہیں حاصل ہے، دوسرے لوگوں کا مسلک تو ہے کہ ان کو سماع حاصل ہے۔ ایک بات اور پڑھ لیتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال: باب كراهية ما يستنجى به. وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: قد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله، فقال الشعبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم والكتاب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. باب ما جاء فی کراہیت ما یستنجا بہ، جن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے ان کا بیان۔ چھوٹ گئی کیا ہے؟ اچھا، وہ اسی کا بقیہ ہے۔ اس میں امام ترمذی بتا رہے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد بن بشار العبدی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن جعفر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا شعبہ نے، عمرو بن مرہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبیدہ ابن عبداللہ سے پوچھا۔ ابو عبیدہ جن کا ذکر ابھی آپ نے پڑھا، ان سے میں نے پوچھا هل تذکروا من عبداللہ شیئا، کیا آپ کو اپنے والد حضرت عبداللہ کی کوئی باتیں یاد ہیں؟ قال لا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس سے امام بخاری وہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابو عبیدہ کو اپنے والد سے سماع حاصل نہیں، اسے کہ جب ان سے خود پوچھا عمرو بن مرہ نے کہ آپ کو اپنے والد کی کوئی بات یاد ہے، هل تذکروا من عبداللہ شیئا، قال لا، تو انہوں نے کہا نہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کو کچھ یاد نہیں تھا، اس لیے ابو عبیدہ کو اپنے والد سے سماع حاصل نہیں۔ یہ استدلال ہے، اس کا جواب تو میں دے دیا آپ کو، ایک رائے ہے۔ اس کے بعد ہے باب ما جاء فی کراہیت ما یستنجا بہ، جن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے ان کا بیان۔ بعض چیزیں استنجا کے لیے نامناسب ہوتی ہیں، جیسے کوئی محترم چیز، قابل اکرام چیز، جیسے کاغذ، کھانے کی کوئی چیز، اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح ایسی چیز جو خود
ناپاک ہو، خود ہی ناپاک تو دوسرے کو کرے کیا پاک، تو اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے پر ایسی چیزیں جس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اس کے لیے باب قائم کیا، اور اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث لائے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، تم لوگ استنجا نہ کرو گوبر سے اور نہ ہڈی سے، فإنه زاد اخوانكم من الجن، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے، وَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے، اس لیے اس سے استنجا نہ کرو۔ اسی باب میں حضرت ابو ہریرہ، سلمان، جابر اور ابن عمر سے بھی روایات ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث، اس حدیث کو روایت کیا اسماعیل ابن ابراہیم وغیرہ نے، داؤد ابن ابی ہند سے، اور انہوں نے امام شعبی سے، اور انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ سے، یعنی اس کی دوسری سند بیان کر رہے ہیں۔ اوپر بھی یہی سند آئی تھی، لیکن وہاں پر داؤد ابن ابی ہند کے شاگرد حفص ابن غیاث تھے، الحفص ابن غیاث ان داؤد ابن ابی ہند ان الشعبی ان علقمہ ان عبداللہ، یہاں پر ہے کہ روایت کیا اس کو اسماعیل بن ابراہیم وغیرہ نے داؤد ابن ابی ہند سے، اور انہوں نے شعبی سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے۔ تو یہاں اسماعیل آ گئے، اوپر حفص بن غیاث تھے۔ کہتے ہیں عبداللہ نے کہا انہو کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، کہ عبداللہ بن مسعود لیلۃ الجن میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھے۔ پھر لمبی حدیث بیان کی، فقال الشعبی، تو امام شعبی نے اس حدیث میں کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانكم من الجن۔ پہلی حدیث میں اور اس حدیث میں فرق یہ ہے کہ اوپر کی حدیث میں صرف اتنا جملہ روایت کیا تھا، اور دوسری حدیث میں جو اسماعیل ابن ابراہیم وغیرہ نے روایت کیا ہے، ایک واقعے کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنات سے ملاقات کے لیے گئے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جنگل میں چلتے رہے، اور ایک جگہ پر جا کر عبداللہ بن مسعود کو بٹھا دیا اور کہا یہی دائرے میں بیٹھے رہو، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بہت دیر تک انتظار میں رہا، گھبرا گیا، جی چاہ رہا تھا کہ نکل جاؤں اور دیکھوں کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، کوئی واقعہ تو نہیں پیش آ گیا، کوئی خاص بات تو نہیں پیش آ گئی، اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ کہتے ہیں پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا یہاں سے نہ نکلنا، وہیں بیٹھا رہا یہاں تک کہ صبح کے قریب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر آپ نے جو ہے فرمایا کہ تمہارے پاس پانی ہے؟ تو میں نے کہا کہ پانی تو نہیں ہے، میرے پاس نبیذ تمر ہے، یعنی کھجور ڈالا ہوا پانی، جس میں کھجور ڈال کے رکھ دیا گیا۔ عرب کا دستور تھا کہ کھجوروں کو پانی میں ڈال کے رکھ دیتے تھے اور پھر اس کو پی لیتے تھے، تاکہ جو ہے اس کی جو رس اس میں نکلتا ہے اس کا فائدہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس نبیذ تمر ہے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، لاؤ، اس لیے کہ یہ کھجور بھی پاک، پانی بھی پاک۔ اس کے بعد آپ نے اس سے وضو فرمایا، یہ آگے چل کر حدیث آئے گی ایک جگہ پر۔ پھر آپ نے یہ بتایا کہ جنات نے میرے سے اس بات کی درخواست کی کہ ہمارے لیے غذا مقرر کر دے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے غذا مقرر کی۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے شکایت کی کہ آپ کے امتی ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پر پیشاب کر دیتے ہیں، گندگی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے،
जिन्नात की, लिहाजा इससे इस्तिंजा न करो। ला तस्तंजू बिर्रौस वला बिलइज़ाम फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन। यह है पूरा वाक़या। दूसरी हदीस के अंदर इस वाक़े के साथ ये आया है, और पहली हदीस के अंदर बगैर इस वाक़े के सिर्फ ये अल्फाज नकल किए हैं, ला तस्तंजू बिर्रौस वला बिलइज़ाम फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन। और दूसरा फर्क इसमें यह है कि ऊपर की हदीस में शाबी रिवायत कर रहे हैं अलकमा से, और अलकमा अब्दुल्ला बिन मसूद से, और अलकमा बिन मसूद अलकमा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हुजूर से। लेकिन इसमें पहले तो वाक़िया आया, उसके बाद में है फ़क़ाल शाबी, शाबी ने कहा इन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। यहाँ शाबी डायरेक्ट रिवायत कर रहे हैं। शाबी तो ताबई है, क्या है वो? ताबई है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट हुजूर से रिवायत कर दिया, सहाबी का वास्ता छोड़ दिया। इसमें यह फर्क है दो रिवायतों में। अब सुनिए कि इस रिवायत के अंदर, हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो चीजों से इस्तिंजा को मना किया, एक गोबर से और एक हड्डी से। और आगे कहा फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे भाई जिन्नात की ग़िज़ा है। सवाल ये पैदा होता है फ़इन्नहु की ज़मीर कहां लौट रही है? ऊपर तो दो चीजें आई, रौस और इज़ाम, और यहां ज़मीर वाहिद को लौटाया गया है। बाज़ उलमा ने कहा फ़इन्नहु की ज़मीर इज़ाम की तरफ है, रौस की तरफ नहीं है। लिहाजा मतलब यह होगा कि तुम गोबर से भी इस्तिंजा न करो, हड्डी से भी इस्तिंजा न करो, क्योंकि हड्डी तुम्हारे भाई जिन्नात की ग़िज़ा है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि ये ज़मीर अला सबीलिन इनफराद दोनों की तरफ लौट रही है, यानी रौस और इज़ाम दोनों की तरफ। फ़इन्नहु यानी फ़इन्न कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, इनमें से हर एक जिन्नात की ग़िज़ा है, रौस भी और हड्डी भी। फिर इसके अंदर बहस है कि गोबर जिन्नात की ग़िज़ा कैसे है? क्या वो लोग गोबर खाते हैं? बाज़ उलमा ने इसके जवाब के अंदर फरमाया कि गोबर ग़िज़ा होने का मतलब है कि गोबर को वो बतौर खाद इस्तेमाल करते हैं, और जो गल्ला और अनाज खाद के जरिए पैदा होता है वो खाते हैं। जैसे कि खुद इंसान भी करते हैं। हमारे भी खेतों के अंदर गोबर डाला जाता है बतौर खाद, और फिर उससे उगाते हैं, और जो उगता है वो इंसान खाते हैं। लिहाजा यह मतलब हुआ कि गोबर उनकी ग़िज़ा है इस एतबार से कि वो अपने खेतों में इसे बतौर खाद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके ऊपर इश्काल यह है कि फिर अगर ऐसा यह मतलब है तो फिर उनकी तखसीस क्या है इसमें? इंसान भी वही कर रहा, इंसान के यहां भी तो ऐसे ही सिलसिला है। तो इसलिए यह मतलब लेना ज्यादा बेहतर नहीं। दूसरा मतलब यह बताया है कि रौस उनकी ग़िज़ा है का मतलब रौस को अल्लाह अपनी असली शक्ल में लौटा देते हैं उनके लिए। जो गोबर पाखना होता है वो तो किसी न किसी ग़िज़ा का नतीजा होता है। तो जो उनकी पहली शक्ल थी ग़िज़ा की शक्ल,
اللہ ان کے حق میں اسے غذا کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب یہ بتایا ہے کہ روث ان کی غذا ہے اس اعتبار سے کہ یہ ان کے جانوروں کی غذا ہے، ان کی غذا نہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث کے اندر اس کی صراحت موجود ہے کہ جنات کے دواب کی غذا ہے، یعنی جانوروں چوپایوں کی غذا ہے۔ اسی طرح سوال ہے عظام کے بارے میں کہ عظام ان کی غذا کیسے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عظام کو اللہ تبارک و تعالی یعنی ہڈیوں کو پر گوشت بنا دیتے ہیں۔ جب جنات ہڈیوں پر سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اس کو پر گوشت بنا دیتے ہیں اور وہ ان کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ اسے فرمایا فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ۔ دوسری حدیث کے اندر جو آیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں تھے لیلۃ الجن میں، اس کے بارے میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے۔ کیا حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت موجود تھے اللہ کے نبی کے ساتھ یا موجود نہیں تھے؟ مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود حضور کے ساتھ موجود نہیں تھے، اس سے کہ اس میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ سے خود پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام جنات کے پاس گئے تھے تو کیا آپ لوگوں میں سے کوئی اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھا؟ یعنی صحابہ میں سے کوئی اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھا؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں۔ یہ ہے مسلم کے اندر روایت، اور یہاں پر ہے انہو کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن۔ عبداللہ بن مسعود حضور کے ساتھ میں تھے لیلۃ الجن میں۔ اس کے دو جواب دیے گئے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ دونوں حدیث میں تعارض نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ کا مقصود ہے میرے سوا حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور اس میں یہ ہے کہ وہ حضور کے ساتھ میں تھے، لہذا عبداللہ بن مسعود تو حضور کے ساتھ میں تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا صحابہ میں سے کوئی تھے، یعنی آپ کے سوا بھی کوئی تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ تو اسے دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لیلۃ الجن والا واقعہ متعدد مرتبہ پیش آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مکے میں بھی پیش آیا، مدینے میں بھی پیش آیا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے ساتھ میں تھے، باقی مواقع پر نہیں تھے، لہذا دونوں باتیں صحیح ہیں۔ علامہ بدر الدین شبلی حنفی اپنی کتاب احکام المرجان فی احکام الجان کے اندر جو جنات ہی کے موضوع پر بڑی بہترین و لاجواب کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جنات کے ساتھ یہ واقعہ حضور کا 6 دفعہ پیش آیا۔ تو ایک دفعہ وہ موجود تھے اللہ کے نبی کے ساتھ جس کا ذکر یہاں موجود ہے، دوسرے مواقع پر موجود نہیں تھے، اسے کسی موقع پر انہوں نے کہا کہ میں تھا، کسی موقع پر انہوں نے کہا کہ نہیں تھا۔ امام ترمذی نے کہا وَكَأَنَّ رِوَایَةَ اسماعیل اصح من روایت حفص بن غیاث۔ اسماعیل کے جو روایت ہے وہ اوپر والی روایت سے اصح ہے۔ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، علماء کا اسی حدیث پاک پر عمل ہے کہ روث اور عظام سے استنجا نہ کیا جائے، اور اس بارے میں حضرت جابر اور عبداللہ بن عمر سے بھی روایات آئی ہیں۔
علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ اس حدیث کے اندر دو باتوں کا ذکر ہے کہ ان سے استنجا نہ کرو، تو کیا انہی دو چیزوں سے استنجا ممنوع ہے؟ باقی کوئی اور چیز بھی ہے جس سے استنجا ممنوع ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ دو چیزیں بطور مثال ہیں، اور علماء نے انہی دو چیزوں کو سامنے رکھ کر استدلال کیا، قیاس کیا کہ ہر اس چیز سے استنجا ناجائز ہے جو احترام کے قابل ہے، جیسے کہ عظام، ہڈی کھانے کی چیز ہے، اس کو گندگی میں لتھڑانا یہ اچھی بات نہیں، لہذا کھانے کی کوئی بھی چیز ہو، اسی طرح کاغذ ہو اس کو بھی استعمال نہ کریں۔ تو جو بھی محترم چیز ہوتی ہے اس کا استعمال استنجا کے لیے درست نہیں، مکروہ۔ اور اسی طرح خود گندی چیزیں جیسے کہ روس، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، جب وہ خود گندی ہے تو اس کو لے کر استعمال کریں گے تو اور مزید گندگی بڑھے گی، اس لیے اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ یہیں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل بلاٹنگ پیپر ملتا ہے جس سے کہ پانی، پیشاب وغیرہ سکھا لیا جاتا ہے، تو کیا استنجا میں اس کا استعمال درست ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ درست ہے، اس لیے کہ وہ کاغذ نام کا کاغذ ہے، لکھنے کا کاغذ نہیں، لیکن جو کاغذ لکھا جاتا ہے لکھنے کے کام میں آتا ہے، جیسے کہ آپ کی کاپیاں، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، مکروہ، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن جو بلاٹنگ پیپر ہوتا ہے وہ تو بنایا ہی اس طرح جاتا ہے کہ اسے لکھنے میں آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے، لہذا اس کا حکم دیگر ہے، اس کا حکم دیگر ہے۔